بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم پر عبادات فرض کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ عبادات ہیں جو جسمانی عبادات کہلاتی ہیں، اور ایک وہ عبادات جو مالی کہلاتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے اور نماز ہے. اور ایک ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، جیسے وہ ہے کیا نام ہے، حج ہے، کہ حج دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا جو نام رکھا ہے وہ ہے حج، وہ عبادت ہے. حج کیا چیز ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آسان سی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میں نے جانا کہاں ہے، اور کیوں جانا ہے، اور کس گھر میں جانا ہے. بس یہ دو تین چیزیں ذہن میں ہوں تو نہ نیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پھر کسی اور چیز کے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. نیت تو ظاہر انسان کے دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے. جب انسان کی سوچ یہ ہوگی نا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، اور کس کے گھر جانا ہے، تو سارے معاملات انسان کے خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حج دنیا کی سب سے آسان ترین عبادت ہے. جتنی عبادات ہیں نا ان میں سب سے آسان حج ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، مشکل نہیں ہے. سب سے آسان جو ہے وہ ہے حج. نماز مشکل ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. حج جو ہے اتنا آسان ہے کہ اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا. آپ خود سب لوگ ایک طرف چل رہے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو حج ہو رہا ہے. مشکل کیوں لگتا ہے؟ مشکل اس وجہ سے لگتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنے ذہن پہ سوار کر لینا کہ بھئی سفر ہے، جانا ہے، اور پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے کریں گے، کیسے ہوگا، یہ چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں تو پھر مشکل لگتا ہے انسان کو. ورنہ سب سے آسان حج مشکل نہیں ہے. تیسری چیز یہ ذہن میں رہے کہ ہم لوگ جو حج کرنے ابھی جائیں گے نا اس سال یہاں سے، یہ حج کی کون سی قسم ہوگی؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد ہے، قران ہے، اور تمتع ہے. تو ہم صرف تمتع کی بات کریں گے، اس لیے کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ حج تمتع کہلاتا ہے. تمتع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں حج بھی ہوتا ہے اور عمرہ بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے ایک سفر میں. فرق یہ ہے کہ عمرہ پہلے ہو گیا، اس کے بعد احرام کھل گیا، پھر ہم نے کچھ دنوں کے بعد حج کر لیا. یہ ہے بس، اس کو کہتے ہیں تمتع. ہم نے صرف یہ کرنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے، اور مختصر سے وقت میں ہم اتنی ہی چیز سمجھ سکتے ہیں، زیادہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اتنے تفصیل بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس وقت ہم مسائل نہیں چھیڑیں گے، ان کے حج کے مسائل، صرف اس کا طریقہ مختصر سا 2 نشستوں میں ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ختم کر دیں. پہلی نشست میں عمرے کی تھوڑی سی بات ہو، عمرے کا طریقہ، اور دوسری نشست میں انشاءاللہ حج کا طریقہ کل ہوگا. عمرہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا ہے. عمرے میں کل 4 چیزیں ہم نے کرنی ہے، بس عمرہ ہو جائے گا. وہ چاروں چیزیں عمرے کا فرض کہلاتے ہیں، عمرے کے ارکان کہلاتے ہیں. 4 چیزیں، وہ 4 کام ہم نے کر لیے، ہمارا عمرہ ہو جائے گا. سب سے پہلا کام جو فرض ہے عمرے کا وہ احرام ہے. احرام اس چادر کا نام نہیں ہے جو ہم باندھتے ہیں، احرام نام ہے نیت کا. چادر جب ہم باندھ لیتے ہیں احرام، اس کے بعد ہم عمرے کی جب نیت کرتے ہیں نا اور تلبیہ شروع کرتے ہیں، اس وقت سے عمرے کا جو ہے وہ ہم ادائیگی شروع کرتے ہیں. تو گویا عمرے کا نیت جو ہے وہ اصل احرام ہے. تو پہلی چیز عمرے کے 4 فرائض میں سے پہلا فرض احرام، یعنی چادر باندھنے کے بعد اس کی نیت کر لینا عمرے کی. ابھی بتائیں گے نیت کیا ہے. دوسرا طواف، یہ عمرے کا رکن ہے. تیسرا سعی، صفا اور مروہ کی. چوتھا حلق، یعنی بال مڈوانا. یہ 4 ارکان ہیں عمرے کے. جب یہ 4 ارکان ادا کر لیا سمجھ لیں عمرہ ہو گیا. بس اتنا ہی چیز.
زیادہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، یہ چاروں چیزیں ہم ذہن میں رکھ کر چلیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم روانگی کا وقت ہوتا ہے نا، تو ظاہر ہے احرام باندھنا ہوتا ہے، وضو کر لیا یا نہا لیا، بہتر ہے کہ نہا کر احرام باندھ لیا۔ احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں جو صرف مردوں نے پہننی ہوتی، خواتین کے لیے نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ خواتین کے لیے احرام کی کوئی پابندی نہیں، سوائے ایک پابندی کے کہ چہرے پہ کپڑا نہ ٹچ ہو ان کے، بس پردہ بھی ہو اور کپڑا چہرے پہ ٹچ نہ ہو، بس یہ رکھنا ہے خیال، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ خواتین کے لیے۔ باقی مردوں کے لیے وہ سر اور چہرہ دونوں یہ نہیں ڈھانپنے، ان کو کھلا رکھنا ہے جب تک احرام میں ہو۔ 2 چادریں ہوں گی، ایک چادر ہم نے تہبند کے طور پر باندھنی، ایک چادر اوپر لے لیں گے۔ ابھی تک صرف ہم نے احرام باندھا ہے، ہم محرم نہیں بنے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر اس چادروں پر خوشبو بھی لگی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بے شک لگی ہوئی ہو، بلکہ چادروں پہ ہلکی بھلکی خوشبو لگا کے بھی باندھ لے سکتے ہیں، اچھا ہے یہ۔ اس کے بعد جب ہم سفر شروع کریں گے نا، ہمارا سفر شروع ہو گیا، جہاز میں بیٹھ کر ہم اگر تقریباً آدھا سفر جب جہاز نے طے کر لیا، آدھا سفر، تو اس کے بعد ہم نیت کریں گے، اس سے پہلے نیت نہ کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی وجہ سے واپسی ہو جائے، اگر ہم نے نیت کر لی اور واپسی ہونا پڑ گیا کسی وجہ سے، تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں احرام کی حالت میں دن گزارنا پڑیں گے جتنے بھی دن ہوں گے۔ اس لیے نیت تب کریں گے جب جہاز آدھا سفر طے کر لے، آدھا سفر طے کر لے، آدھا سفر جب طے کر لے تو اس وقت اس کے بعد کیا کریں گے، ہم نیت کریں گے۔ اب نیت ذرا سن لیجیے، ہم چونکہ تمتع کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہم نے عمرہ کرنا ہے، صرف عمرے کی نیت کرنی ہے، حج کی نہیں کرنی، صرف عمرے کی۔ عمرے کی نیت یہ ہوگی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلھا منی، یہ نیت کریں گے۔ اس نیت کے کرنے سے پہلے ہم نے دیکھنا کہ سر پہ ٹوپی تو نہیں ہے، وہ ہٹا لینی ہے مردوں نے۔ پاؤں میں اگر کسی نے موزہ یا جوتا پہنا ہوا ہو تو وہ ہٹا لینا ہے، وہ جو ہوائی چپل جسے کہتے ہیں وہ پہن لینی، یہ نیت کرنی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلھا منی، بس۔ اور اس کے فوری بعد درود شریف پڑھ کر تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ ضرور سیکھ کر جانا ہم نے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ لازمی کر کے جانا، یہ لازمی سیکھنا، یہ تلبیہ ہم پڑھتے جائیں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت ہم نے نیت کی ہمارا تلبیہ شروع ہو گیا، تلبیہ شروع، یہ چلتا رہے گا، کب ختم ہوگا یہ آگے میں بتاؤں گا۔ اب آپ نے مستقل اس کو پڑھتے جانا ہے، سفر میں ہوں، مقام پہ پہنچ جائیں، ہوٹل پہ پہنچ جائیں، وہاں سے حرم کے گیٹ تک بھی چلے جائیں، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب ہم حرم میں داخل ہوں گے تو مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمت، دعا پڑھی، اعتکاف کی نیت کی، اب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب مسجد حرام میں داخل ہو، علماء نے طریقہ یہ لکھا ہے کہ جب آپ حرم میں جائیں تو نظریں نیچے رکھ کے آپ چلے جائیں بیت اللہ کے بالکل قریب، یا سامنے جب پہنچیں تو پھر بیت اللہ کو دیکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت جب پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو اس وقت کی ساری دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، پھر ساری دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہم بیت اللہ پہ اگر نظر پڑے تو ایک طرف کھڑے ہو کر جو دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد اب اس کے بعد ہم نے سب کیا کرنا ہے، اب عمرہ ہمارا شروع ہوگا، طواف شروع ہوگا۔ طواف کے لیے جب مطاف میں اتریں گے نا نیچے، تو 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں ہم نے، 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی۔ نمبر 1، تلبیہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ کب شروع کیا تھا؟ جب نیت کی تھی عمرے کی، شروع کیا تھا۔ جب ہم طواف شروع کرنے کے لیے حرم بیت اللہ کے پاس پہنچیں گے تلبیہ ختم کریں گے، اس سے پہلے پڑھتے رہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ کریں گے کہ مرد حضرات استوا کر لیں گے۔ استوا اسے کہتے ہیں، یہ جو اوپر کی چادر ہم نے پہنی ہوئی ہوتی ہے احرام کی، اس چادر کو ہم نے پہلے ایسے پہنی ہوئی تھی، اب اس کو میں سے کندھا باہر نکال لیا، بس یہ مردوں کے لیے لازمی، یہ اس کو کہتے ہیں استوا۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ تیسرا کام اس وقت یہ کرنا ہے کہ ہم نے طواف کی نیت کرنی ہے، طواف کی نیت کہ ہم اللہ میں طواف کر رہا ہوں عمرے کا، اس کو میرے لیے آسان فرما کر قبول فرما لیں، 3۔ اور نمبر 4،
بیت اللہ میں کی دیوار میں جو حجر اسود نصب ہے نا، اس کے بالکل سامنے جانا ہے، اس کو دیکھنا بہت آسان، اب اس سال تو بہت ہی آسان ہوگا، اس لیے کہ وہاں رش پیچھے کر دیا ہے، دور سے نظر آئے گا، ورنہ پیچھے کی طرف اگر دیوار پہ دیکھیں تو سبز قسم کے رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی اوپر تینوں منزلوں پر، اس کے بالکل سیدھ میں جا کے جب کھڑے ہوں گے، لائٹ ہمارے پیچھے ہوگی تو سامنے حجر اسود ہوگا، بالکل سامنے، اس کے سامنے جب ہم جائیں گے تو اب ہم کریں گے حجر اسود کا استلام، یہ چوتھا کام ہے۔ یہ 3 چیزیں 4 ہم نے یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تلبیہ ختم کیا، اس کے بعد استوا کیا، اس کے بعد ہم نے طواف کی نیت کی اور استلام شروع کر دیا۔ استلام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود کے سامنے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو یوں کندھوں تک اٹھایا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر واپس چھوڑ دیا، یا ہاتھوں کو چوم لیا اور واپس چھوڑ دیا، بس یہ 4 کام کریں۔ اور اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے، یوں چلنا ہے۔ مردوں کے لیے جو پہلے 3 چکر ہوں گے نا، اس میں ہم نے رمل کرنا ہے۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا سا تیزی کے ساتھ اکڑ کر چلنے کو، بس یہ پہلے 3 چکروں میں۔ اگر کسی وجہ سے بھول کے رہ گئے انسان تو کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی میں بھول گئے دوسرے میں کر لیں، دوسرے میں بھول گئے تیسرے میں کر لیں، تیسرے میں بھول گئے چوتھے پانچویں میں، آخر میں بھی یاد آ جائے گا ایک چکر میں بھی کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ رہ بھی گیا تب بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رمل نہ بھی کر سکے بھول گیا تب بھی کوئی حرج نہیں، طواف ہو جائے گا۔ جب طواف شروع کریں گے تو طواف کے دوران ہم دل میں جتنی دعائیں ہمیں یاد ہیں وہ مانگتے جائیں گے۔ بعض لوگوں نے کتابیں سامنے پکڑی ہوئی ہوتی ہیں اور بلند آواز سے دعاؤں کے پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ دل میں جو دعائیں مانگتے رہیں وہ مانگتے ہوئے جائیں گے، جو دعائیں قرآن کریم کی جتنی آیات جتنی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھتے جائیں گے۔ جب ہم حجر اسود کے پاس سے شروع کریں گے تو آگے تھوڑا سا چلیں گے تو رکن وہ آئے گا، حتیم آئے گا۔ حتیم کے باہر سے ہم نے جانا ہے، اندر سے نہیں جانا، ویسے بھی راستہ بند ہوتا ہے، مشکل ہوتی نہیں ہے۔ باہر سے چلتے چلتے جب ہم تیسرے کونے پہ پہنچیں گے، اس کا نام ہے رکن یمانی۔ وہاں جب پہنچیں گے تو کچھ نہیں کرنا، نہ استلام نہ وہ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف بس وہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ کہہ کر ہم نے پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ جانا ہے۔ یہ ہمارا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر ہم نے استلام کرنا ہے، ہر چکر میں استلام ضروری ہے۔ یہ کیا، پھر دوسرا چکر اسی طریقے سے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ اس میں یہ یاد رکھیے گا، یہ جو رمل جسے کہتے ہیں اکڑ کر چلنے کو، یہ صرف مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے لازمی ہے۔ جب 7واں چکر ہمارا مکمل ہو گیا، پھر ہم نے استلام کیا تو 7 چکروں کے بعد 8 استلام ہو جائیں گے۔ 8 استلام جب ہم نے کر لیے تو عمرے کا دوسرا رکن بھی ادا ہو گیا۔ پہلا رکن تھا نیت کرنا، وہ ہم نے کر لی تھی۔ دوسرا رکن بھی ادا ہو گیا، طواف، وہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھنے، یہ لازمی ہیں، یہ واجب کہلاتے ہیں۔ یہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، یہ واجب ہیں، لازمی پڑھنے۔ اگر کسی وجہ سے مثلا ہم نے عصر کے بعد طواف شروع کیا تھا، مکروہ یا ممنوع وقت شروع ہو گیا جس میں نفل نہیں ہو سکتے، تو ان نوافل کو چھوڑ دیں گے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پھر ان کو ہم پڑھیں گے، لیکن پڑھنا لازمی ہے۔ اس وقت نہیں پڑھ سکے بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ 2 نفل واجب طواف کہلاتے ہیں، یہ لازمی پڑھنی۔ نفل پڑھنے سے پہلے ہم نے جو کندھا کھول کے رکھا تھا نا، اس کو دوبارہ ڈھانپ لیں گے۔ یہ صرف طواف کے لیے ہوتا ہے بس۔ جب ہم نے طواف مکمل کر لیا، اپنی چادر دوبارہ لپیٹ لیں گے کندھے کو، بس سر پہ کچھ نہیں ڈالیں گے، صرف کندھے پہ چادر ڈالی اور کسی کونے میں کھڑے ہو کر آرام سے 2 رکعت نفل واجب طواف کی نیت سے پڑھے، اس سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد اب تیسرے رکن کی طرف ہم جائیں گے۔ تیسرا رکن ہے عمرے کا، وہ ہے سعی۔ سعی کہتے ہیں چلنے کو، صفا اور مروہ کے درمیان راستے بنے ہوئے ہیں، بڑے آرام سکون سے آدمی چلا جاتا ہے، راستے نشانات بھی لگے ہوئے ہیں اور بتاتے بھی ہیں لوگ۔ سیدھا آرام سے ہم جائیں گے سعی پر، صفا مروہ کی طرف۔ صفا پہ سب سے پہلے جائیں گے، قریب ہی ہے صفا۔ صفا پہ جب ہم پہنچتے ہیں نا، تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں جب بالکل آخر تک، تو جب مڑ کے یوں دیکھتے ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ بیت اللہ نظر آتا تھا، کونا نظر آتا تھا۔ اب اس سال ہم نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آتا، تو کوئی بات نہیں، بے شک نظر نہ آئے، ہم بیت اللہ کے رخ پہ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر دعا مانگیں گے، جو بھی دعا ہمیں یاد ہو سکے وہ مانگ لی۔ اس کے بعد آرام سکون سے اب مروہ کی طرف چلنا شروع کریں گے، دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ چند قدم آگے چلنے کے بعد ہمارے اوپر چھت پہ ہم دیکھیں گے تو گرین لائٹیں لگی نظر آئیں گی دونوں طرف، لمبی ایسے لمبی نظر، اس طرف بھی اور ادھر بھی، جانے والے راستے پر بھی اور آنے والے پر بھی۔ جب ان لائٹوں کے قریب پہنچیں گے، اس سے 4 سے 5 قدم پہلے، مردوں کے لیے صرف،
وہاں سے دوڑ کر بھاگ کر چلنا ہے، نکلنا ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے، خواتین نہیں کریں گے یہ کام، صرف مرد بھاگتے ہوئے نکل کر جب اس گرین لائٹ کی حدود ختم ہو جائے گی پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیں گے۔ چلتے 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 ہم جب مروہ پہ پہنچے تو یہ ہمارا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ مروہ پہ پھر قبلے کی رخ کھڑے ہو کر، سمت پہ کھڑے ہو کر تھوڑی سی دعا مانگی، دعا سے فارغ ہوئے، پھر واپس صفا کی طرف آنا شروع کیا دوسری طرف سے۔ چلتے 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 جب ہم گرین لائٹوں کے قریب پہنچیں گے پھر بھاگ کر وہاں سے نکلیں گے مرد حضرات۔ بھاگ کر جب حدود ختم ہوئی پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے صفا پہ آ گئے۔ اب یہ ہمارے 2 چکر مکمل ہو گئے۔ اس طرح ہم 7 چکر مکمل کریں گے۔ بعض دفعہ انسان اس ذہن کام نہیں کرتا رش میں، تو وہ بیچارے 14 چکر لگا لیتے ہیں۔ 14 نہیں لگانے، 1 پھر 2 3 4 5 6 اور 7۔ شروع ہوا تھا صفا سے اور اختتام ہوگا مروہ پہ۔ یہ 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اب ہمارے عمرے کا تیسرا رکن بھی ادا ہو گیا۔ عمرے کے جو 3 فرض تھے نا، اس میں سے تیسرا بھی کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ اب ایک رکن باقی رہ گیا، وہ کیا ہے؟ حلق کروانا، بال منڈوانا۔ مرد حضرات کے لیے بہتر تو یہ کہ پورا سر ہی منڈوا لیں، یہ بہتر ہے، بلکہ سنت بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دعائیں دی ہیں جو حلق کرواتے ہیں۔ رہ گیا خواتین کا معاملہ، تو مرد حضرات بھی وہاں حلق نہ کروائیں۔ مروہ پہ بھی کھڑے ہو تو لوگ بھائی بال کٹوا لو، حلق کروا لو، وہاں نہیں کروانا۔ وہاں سے باہر نکلیں گے، سیدھا یہ اس طرف آئیں گے، یہ کلاک ٹاور کے نیچے پوری مارکیٹ بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر اپنا حلق کیا آرام سے۔ اور اب جب حلق ہو گیا، اب ہم عمرے کی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب ہم سر پہ ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں، اب ہم خوشبو والا استعمال وغیرہ استعمال کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں، کپڑوں پہ بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم احرام میں تھے خوشبو نہیں لگا سکتے تھے، ناخن نہیں کاٹ سکتے تھے، بال نہیں کاٹ سکتے تھے۔ اب وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئیں، آزاد ہو گئے۔ خواتین ابھی تک پابندی میں ہوں گی جب تک وہ اپنے ہوٹل میں جائیں کمرے میں اپنے، اور جن کے ساتھ جو محرم ہے، جن خواتین کے ساتھ، وہ محرم کیا کریں گے؟ ان کے جو بال ہیں سر کے، ان سر کے بالوں کو سب کو ایک ساتھ یوں پکڑا، ایک آدھ بال بیچ میں لمبا ہوتا اس کو کاٹ دیا، اور پھر دیکھا کہ کم سے کم 1/3 یعنی تیسرا حصہ بال ہاتھ میں آ گئے نا، تو یہ انگلی کا جو پورا ہوتا ہے نا ہماری انگلی کا، اتنے بال ان کے یوں لے کر کاٹ دیے۔ اب ان کا احرام بھی ختم ہو گیا، وہ بھی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ یہ ہو گیا ہمارا عمرہ، بس اتنا ہی تھا، مختصر ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی تقریر تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ 4 ہم نے رکن یاد رکھنے عمرے کے۔ احرام کے بعد نیت کب کرنی ہے یہ یاد رکھنا ہے۔ نیت ہم نے گھر سے نہیں کرنی ورنہ پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ نیت ہم کریں گے جب جہاز ہمارا آدھا سفر طے کر لے گا، پھر نیت کریں گے، اور نیت کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اگر کسی وجہ سے عربی میں کوئی نہیں کر سکا، اردو میں بھی نیت کر لے تب بھی ہو جائے گی۔ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما کر قبول فرما لے، بس۔ البتہ تلبیہ اردو میں نہیں چلے گا، تلبیہ عربی میں لازمی پڑھنا ہے ہم نے، وہ لازمی تھا عربی میں اس کے الفاظ یاد کرنے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہم نے زبانی یاد کرنا ہے۔ دوسرا رکن عمرے کا کیا تھا؟ طواف۔ اب ساتھ بتائیں گے نا، دوسرا عمرہ رکن کیا ہے؟ طواف کرنا۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ سعی کرنا۔ اور چوتھا رکن حلق یا بات کرنا۔ بس یہ 4 کام ہم نے کیا، عمرہ ہو گیا۔ آسان ہے، اس میں کوئی اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بیچ میں اگر کسی کو کوئی مسائل پیش آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جو ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا، اکثر پرانی کتابوں میں جو مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑی تفصیل سے لکھے ہوتے ہیں، یہ کرنا یہ کرنا۔ اس زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے، دور دور اترتے تھے، پھر آگے پیدل جاتے تھے۔ اب وہ چیزیں سب ختم ہو گئی ہیں۔ اب جب گاڑی سے اترتے تو حرم کے گیٹ پہ ہوتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس یہ 4 چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہیں: نیت احرام کے ساتھ، طواف، سعی اور حلق۔ بس یہ 4 کام ہوئے، عمرہ ہمارا ہو گیا۔ عمرے کی پابندیوں سے جب ہم آزاد ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب وہاں کی مختلف عبادات ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے افضل کام طواف کرنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، اکثر حضرات جو عمرہ کر لیتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں روزانہ ایک عمرہ کرنے کی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں تو دن میں 2 عمرے بھی کرتے ہیں، اور کوئی ایک دن چھوڑ کے کرتے ہیں۔ سنت کے خلاف ہے یہ۔ سنت کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک سفر میں 2 عمرے نہیں کیے،
اگرچہ آپ مکہ میں کئی دن مقیم رہے، آپ نے 2 عمرے نہیں کیے۔ عمرے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے باہر، وہاں سے احرام باندھ کے آنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کے حدود میں آتے تھے پھر باہر نہیں جاتے تھے، اس لیے سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، میں نے اتنے عمرے کر لیے، دل میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں نے 10 عمرے کر لیے، دوسرے کہتے ہیں میں نے 4 کر لیے، دوسرے کہتے ہیں میں نے 5 کر لیے۔ اب دل میں شوق پیدا ہے میں بھی کر لوں، لیکن جو ہم نے سنت کو دیکھنا، سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف طواف کرنا ہے، افضل کام طواف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120، ان میں سے 20 ملتی ہیں اس کو جو آدمی وہاں بیٹھا ہوا وہ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کر رہا، صرف بیٹھا بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور 40 ملتی ہیں اس کو جو بیت اللہ میں نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، اور 60 ملتی ہیں اس کو جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ طواف کرنے۔ دن میں 10 طواف ہو سکیں سب سے افضل ہے، ہر نماز سے پہلے اور بعد میں کر لیں۔ 5 ہو سکیں یہ بھی کافی ہیں، 2 ہو جائیں، 1 بھی ہو جائے، لیکن ہونا ضرور چاہیے۔ طواف زیادہ افضل ہے بنسبت عمرہ کرنے کے۔ عمرہ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں ہمیں وقت بہت ملے گا، ہم اب جائیں گے تو حج تک کافی دن ہے، ان دنوں میں ہم نے عمروں کی طرف توجہ نہیں دینی، سب سے زیادہ طواف پر زور دینا کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم نے طواف کرنے، افضل کام طواف کرنا ہے، عمرہ نہیں۔ عمرہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کبھی آپ عمرے کے لیے باقاعدہ حرم سے باہر جا کر واپس آئیں، ایسا بھی نہیں کیا آپ نے، صرف عمرے کی نیت سے۔ ہاں سفر پہ گئے، تبوک گئے تھے، واپسی پر آنا تھا، ظاہر حرم آنا تھا، حدود سے میقات سے گزرنا تھا تو عمرہ کیا آپ نے، لیکن خود نہیں گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو عذر پیش آیا تھا، ان کے ساتھ بھی آپ نے ان کے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ آپ وہاں سے احرام باندھ کے آ جاؤ، بحیثیت محرم کے، خود نہیں گئے۔ تو اس لیے ہم حدود حرم سے باہر جانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہیں رہ کر ہم نے طواف زیادہ کرنے ہیں، بس جتنا ہو سکے ہم طواف کریں گے، بھائی یہ کام تھا عمرہ کا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حج کی بات کریں گے تو حج انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں، وہ بھی اتنا ہی مختصر ہے، اتنا ہی آسان ہے، کوئی مشکل اس کے اندر نہیں، بس 4 چیزیں ہم نے طواف میں، اس میں عمرے میں یاد رکھنی ہے، اور 10-12 چیزیں ہیں جو گن کر ہم نے حج میں یاد رکھنی ہے۔ حج انشاءاللہ ہمارا ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔ احرام کا اگر باندھنے کا طریقہ کسی کو آتا ہے تو اچھا ہے، نہیں آتا تو آسان طریقہ، جس طرح وہ تہبند باندھتے ہیں نا اس طرح سے باندھ لینا چاہیے تہرم۔ مکمل ہو جائے اس کے بعد نفل پڑھیں گے تو واپس وہ پیچھے مستورات جہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر قلم بھی رکھے ہوئے ہیں اور کاغذ بھی پڑا ہوا ہے، کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو لکھ کر وہاں رکھ دیں، اس کے جواب انشاءاللہ کل ان کو مل جائیں گے، کوئی سوال جن کے بھی ہوں تو۔